پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے پہلی سماہی میں اس مالی سال کی, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور حکومت کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اخراجات میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. ٹیکس کلیکشن میں یعنی کہ آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اخراجات میں کمی نہیں ہو رہی. اور پچھلے سال سے بھی زیادہ حکومت نے اس مالی سال کی پہلی سماہی میں قرضے لیے ہیں. پورے سال کا ٹارگٹ جو قرضوں کا تھا وہ 303 ارب روپے کا تھا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی سماہی کے اختتام پہ 247 ارب روپے حکومت قرضہ لے چکی ہے. اس کے علاوہ قرضہ لینے کے باوجود بھی حکومت کی مالی مینجمنٹ اچھی نہیں جا رہی, کیونکہ ہمارے پاس ایسی بھی اطلاعات ہیں اور ہم آگے جا کے اس پہ اور پروگرام کریں گے کہ بہت سے جو حکومت نے بجٹ میں اقدامات لیے تھے, خاص طور سے اگر ہم پینشنرز کی بات کریں کہ پینشن میں جو اضافہ کیا تھا, بہت سے ایسے محکمے ہیں وہاں سے یہ خبر آ رہی کہ پینشن میں اضافہ تو کر دیا حکومت نے اعلان, لیکن وہ پینشن میں اضافے کے ساتھ ان کو پینشن مل نہیں رہی ہے. تو اتنا پیسے بورو بھی کر رہی ہے حکومت, لیکن اس کے باوجود پینشنرز کو پینشن جو ہے وہ اضافے کے ساتھ نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ کچھ تو ڈپارٹمنٹ سے ان کو معلوم ہے کہ ایسی بھی باتیں آ رہی ہیں سننے میں کہ ان کی تنخواہیں بھی دیر سے ہیں. تو مالی مینجمنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ ہم کو اچھی حکومت کی نظر نہیں آ رہی. سائم, آپ ایک نقطہ اٹھا رہے تھے کہ حکومت بورو تو کر رہی ہے, کمرشل بینکوں سے بہت بورو کر رہی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں پیسے کی کچھ کمی ہم کو نظر آئی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر اسٹیٹ بینک نے انجیکشن کیا ہے, مارکیٹ میں پیسہ ڈالا ہے. تو یہ اگر اسٹیٹ بینک ہی انجیکٹ کر رہا ہے پیسہ, اور وہ پیسہ جو انجیکٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک وہ حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے, تو پھر اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ پورا جو سسٹم ہے کیسے کام کر رہا ہے؟ بالکل شجاع, یہی میں پوائنٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ریز کہ جو اس وقت کمفرٹ ہم دیکھ رہے ہیں پالیسی میکرز کی طرف سے کہ جی انفلیشن گر رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آگے جا کے, روپے پہ بھی پریشر ٹیمپریری تھا, ٹھیک ہو جائے گا, یہ دس مائٹ بی سلائٹلی مس گائیڈڈ. کیونکہ اگر ہم بیہائنڈ دا سینس دیکھیں کہ انفلیشن کیوں گر رہی ہے, بوروئنگ کس طرح جو ہے سینٹرل بینک سے کرٹیل کی جا رہی ہے, تو آئی تھنک اس سے زیادہ کنسرنز ریز ہوتی ہیں. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جسٹ کرنٹلی ٹوڈے سینٹرل بینک ہیز انجیکٹڈ 290 بلین روپیز ان دا منی مارکیٹس, تاکہ بینکس جو ہے آکشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. 290 ارب روپے اسٹیٹ بینک 290 بلین روپیز کرنٹلی ایک ہفتے کے لیے جو انجیکٹ کرتے ہیں اوپن مارکیٹ کے تھرو. بیچ میں یہ جو سائز آف انجیکشنز ہیں, بیچ میں یہ 500 بلین کے پاس بھی پہنچ گیا تھا ڈیورنگ کلوز ٹو عید, جب بینک ڈپازٹس باہر نکلتے ہیں. ویکلی بیسس پہ آپ بات کریں, ہفتے کی ویکلی بیسس پہ, اینڈ ایوریج اس سے پہلے لاسٹ ایئر کی بات کریں تو 24-25 بلین کے قریب یہ پمپ کرتے تھے آن اے ویکلی بیسس. سو 10 ٹائمز انکریز ہوا ہے. سو اس سے یہ بھی منی پرنٹنگ ہے ایک طرح سے, جس طرح سینٹرل بینک سے جب گورنمنٹ بورو کرتی ہے وہ بھی منی کریشن ہے ایک طرح سے, یہ بھی اٹس ڈوئنگ دا سیم ایگزیکٹ تھنگ. دا ریزن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ منی سپلائی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے, ابھی بھی 15% کے قریب ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ریزروز گر گئے ہیں, ایکسٹرنل جو آپ کے ریزروز تھے وہ گر گئے ہیں. اگر آپ ڈومیسٹک ایسٹس کی بات کریں, منی سپلائی گروتھ آج بھی بہت تیزی سے چڑھتی جا رہی ہے. So concerns, I think inflationary concerns are definitely there. آگے جا کے یہ ببل برسٹ ہو سکتا ہے, یہ روپی ڈی ویلیویشن کی شکل میں برسٹ ہوگا, یا یہ برسٹ ہوگا تھرو ریسرجنس آف انفلیشن, اور بوتھ. سو آئی تھنک کافی کنسرنز ہیں. اچھا ہوتا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں امپروومنٹس, انفلیشن گر رہی ہے, ریٹس کم ہو رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, بٹ اس سے بھی اچھا ہوتا اگر یہ سسٹینیبل بیسس پہ ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اب سائم ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور آپ نے جو فیکٹس بتائے ہیں کہ اتنا پیسہ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں پمپ ان کیا ہے, جو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں, تاریخی بیسس پہ دیکھیں, اس سے کہیں زیادہ پیسہ مارکیٹ میں پمپ کیا جا رہا ہے. اور تو اب جو مانیٹری پالیسی آنے والی ہے اور 8 اکتوبر کو اعلان ہوگا, تو اس میں اسٹیٹ بینک ظاہر ہے ہم کو پتہ ہے کہ وہ مہنگائی پہ انہوں نے بہت فوکس کیا ہے کہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے, تو ہم شرح سود میں کمی نہیں کر سکتے. اب مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم نے جو بات کی ہے, اس سے پہلی پروگرام مینشن کیا تھا کہ حکومت نے ایک تو بیس ایئر چینج کر دیا, پھر بہت سی چیزوں کی جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو باسکٹ ہوتی ہے اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء, آپ کا بجلی پانی کے یہ جو بلز ہوتے ہیں, ریٹس ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ, کمیونیکیشن, میڈی کیئر, ایجوکیشن, جو پورے ایک باسکٹ بنتی ہے, ان میں سے
جو ویٹیجز ہیں وہ چینج کر دیے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کو کافی زیادہ ویٹ تھا وہ کم کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں گیس بجلی وغیرہ کے پاس کافی زیادہ ویٹیج تھا اس کو بھی کم کر دیا ہے. اور یہیں سے زیادہ ہم کو پتہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا, کھانے پینے کی چیزیں ہی زیادہ مہنگی ہوئی تھیں, گیس کی قیمت بڑھی ہے, بجلی کے ریٹس بڑھے ہیں. تو جہاں جہاں حکومت ہم کو پتہ ہے کہ ہرٹ ہو رہی تھی وہاں پہ ویٹیجز کم کر دیے. تو ایک آرٹیفیشل طریقے سے چلیں, ٹھیک ہے آپ نمبر لے آئے ہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی پروگرام میں کہ اس کا ایک عام شاید پاکستانی میں فرق نہیں پڑتا, بٹ اینی وے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اسی کو بیس بنا کے پالیسی بنائی جاتی ہے. تو اب اگر مانیٹری پالیسی اس نمبر پہ بیس ہوگی, لیکن دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اخراجات میں کمی نہیں آ رہی, وہ پہلے اسٹیٹ بینک سے کافی بورو کر رہی تھی, اور جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹلی بورو کریں, وہ بھی اسی طرح نوٹ چھاپنے ہوتے ہیں. انڈائریکٹلی اگر اب دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک پمپ ان کر رہا ہے تاکہ کمرشل بینک کے پاس پیسہ ہو اور حکومت کمرشل بینک سے پیسے لے جائے, تو وہ بھی ایک سیم چیز ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی میں کیا فیصلہ کریں؟ کیونکہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت بڑا ریٹ کٹ ہوگا, شرح سود میں کافی کمی ہو جائے گی, 1% ہوگی, کوئی 1.5% کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ان ساری چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ کے پھر فیصلہ کرے گا کہ آگے فیوچر میں حکومت کی کیا نیڈز ہیں پیسے کی؟ بالکل, اینڈ آئی ووڈ ارج کہ کوشن استعمال کیا جائے ایٹ دس پوائنٹ, کیونکہ وی ڈو ایکسپیکٹ کہ ریٹ کٹس ہوں گی. 50 پوائنٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, مارکیٹ شاید 100 پوائنٹس اینڈ ایون مور کی ایکسپیکٹیشنز لے کے بیٹھی ہوئی ہے. بٹ دا پوائنٹ ریئلی از کہ ٹھیک ہے آپ نے انفلیشن نمبرس کو مینیپولیٹ تھوڑا سا کیا ہے, دیٹس فائن, دا ہول ورلڈ ڈز اٹ, دیٹس فائن. اور آپ نے جو ویٹیجز دیے ہیں جس میں آپ نے کمیونیکیشنز ایک دم سے 3-4% دے دیا ہے, جس کو 0% آپ دکھا رہے ہیں انکریز ہو رہا ہے ایئر آن ایئر بیسس. سو آگے جا کے شاید مہنگائی میں بھی نظر نہ آئے یہ جو کنسرنز ہیں ہمارے, بٹ ایونچولی ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ تو نظر آئے گا. سو اب جو 50 پوائنٹس کٹ کیا تھا انہوں نے جولائی میں, ہوپ تھی کہ اس سے گورنمنٹ کی فنڈنگ کاسٹ کم ہوں گی, کہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, بٹ اٹ ڈنٹ مٹیریلائز بیکاز جو ریپیٹ ایویلیویشن ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسنگ از ایکچولی گون اپ. کیونکہ اگر 2 روپے 3 روپے اگینسٹ ڈالر گرتا ہے سو اس سے آٹومیٹکلی آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھ جاتی ہے. سو یہ ذرا ویٹیج دینی پڑے گی کنسرنس کو کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر از الیکشن ایئر, گورنمنٹ اسپینڈ کرنا چاہتی ہے پیسے اینڈ اس کے لیے اپنی فنڈنگ کاسٹ کم کرنا چاہتی ہے, اینڈ وہ سینٹرل بینک پہ پریشر بھی ڈالے گی کہ ریٹس کم کریں, بٹ ول دے ریئلی بینیفٹ فرام دس؟ اینڈ آئی تھنک دیٹس دا کویسچن سینٹرل بینک شوڈ لک ایٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک اور بھی بات بتائیں ناظرین کو کہ جو انفلیشن کو یعنی کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا ایک حصہ ہوتا ہے. ساتھ میں اسٹیٹ بینک جو مجموعی طور پہ جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کے تھرو بھی, تو ان کو بیلنس کرنا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے. تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک مزید بڑا ایک ریٹ کٹ کرتا ہے, شرح سود میں کمی کرتا ہے, تو جو ہم نے جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جولائی میں بھی کٹ ہوا آدھے بیسس پوائنٹ کا, تو حکومت کی بوروئنگ تو کم نہیں ہو رہی. تو اب تو اگر حکومت کے اخراجات ہو رہے ہیں اور وہ قرضے لے کے خرچے کر رہی ہے, یہاں پہ اگر مزید ریٹ کٹ ہوگا, شرح سود کم ہو جائے گی, تو حکومت بھی خوش ہو جائے گی کہ اب ہم کو کم شرح سود پہ ہم زیادہ پیسے اور حاصل کریں گے. تو یہ بھی ایک ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر بڑا کٹ کر دیتا ہے, شرح سود میں زیادہ کمی کر دیتا ہے, تو دوبارہ سے ہم کو پتہ ہے کہ حکومت آ کے بورو کر لے گی. تو جو دوسری چیز ہے کہ اگر سارا پیسہ زیادہ تر حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے مارکیٹ سے, تو نجی شعبے کے پاس پھر وہی پیسے ان کے پاس ان کو نہیں ملیں گے, جو کہا جاتا ہے کہ جی کراؤڈ آؤٹ ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر. تو جو ایک جی ڈی پی گروتھ یہاں سے گروتھ کو آگے بڑھانے کے لیے جو اسٹیٹ بینک کا رول ہے وہ پھر میرے خیال میں وہ پرپز ڈیفیٹ ہو جائے گا. آئی تھنک آئی ایگری ود یور ریزننگ. آئی تھنک پرائیویٹ کریڈٹ گروتھ ابھی بھی نیگیٹو جا رہا ہے. 90 بلین روپیز آئی تھنک ریٹرن کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے بیک ٹو دا بینکس, اینڈ آئی تھنک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ریٹس باٹم آؤٹ ہو جائیں بفور دے ڈو بورو فردر. بٹ اس کے لیے آف کورس امپورٹنٹ ہے کہ فزیکل بورنگ جو ہے اس کو کم کیا جائے. وہ اگر نہیں کرتے, ڈزنٹ میٹر ویدر یہ ریٹس 8% پہ بھی لے آئیں, ایون دین دے وونٹ بی نو روم, بینک سے پاس پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ کر سکے. سو آئی تھنک ذرا کوشش رہنا چاہیے سینٹرل بینک کو. بہت اگریسو اگر ایٹ دس پوائنٹ ہوتے ہیں
ہو سکتا ہے آگے جا کے ان کو ریٹریس کرنا پڑے. مے بی دے ہیو ٹو ٹائٹن مانیٹری پالیسی سونر دین لیٹر. ان 2012 مے بی سیکنڈ کوارٹر تھرڈ کوارٹر میں شاید پھر سے ریٹس بڑھانا پڑ جائیں ان کو. سو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. گروتھ کے آئی تھنک پراسپیکٹس پاکستان کے اچھے ہیں. IMF is talking about 3.7% of GDP. ہماری گورنمنٹ کا بھی 4% کا ٹارگیٹ ہے. آئی تھنک دیٹس ڈیفینیٹلی اچیویبل. اینڈ اسپیشلی گیون دا فیکٹ کہ یہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو کچھ ریزالو ہونے کے قریب ہے. سو اگر وہ ہوتا ہے دین مے بی دیٹ ول پرووائڈ اے بوسٹ ٹو دی اکانومی. ٹھیک ہے سائم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. سائم علی سے ہماری بات ہو رہی تھی جو اکانومسٹ ہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے، اور حکومت کی جو مالی کارکردگی رہی ہے پہلی سماہی میں اس مجدد مالی سال کی، اس میں ہم کو کچھ خامیاں اس طرح سے نظر آ رہی ہیں کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے تو اپنی بوروئنگ کچھ ریٹائر کی ہے، لیکن کمرشل بینک سے اس سے بھی زیادہ قرضے لیے ہیں. اس کے علاوہ اتنا قرضہ لینے کے باوجود اور ٹیکس آمدنی میں تھوڑا اضافہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی بہت سی جو آبلیگیشنز ہیں، فائنینشیل آبلیگیشنز، مالی آبلیگیشنز، وہ پوری نہیں کر پا رہا ہے. ایسی خبریں ہیں کہ بہت سے جو سرکاری ملازمین ہیں، خاص طور سے پینشنرز، ان کو پینشن بھی نہیں مل رہی ہے وقت پہ، اور جو پینشن میں اضافے کا اعلان کیا تھا وہ اضافہ ہو کے بھی پینشنز نہیں مل رہی ہیں. تو حکومت نے پیسہ کافی بورو کیا ہے کمرشل بینک سے، لیکن اس کے باوجود بہت سی جو مالی اوبلیگیشنز ہیں حکومت کی وہ پوری نہیں ہو پائی ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے ہم اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم اسٹاک مارکیٹ کا جائزہ لیں گے اور آج جمعہ ہے، 2 ٹریڈنگ سیشنز ہوتے ہیں. پہلا سیشن اختتام پذیر ہو چکا ہے، اس میں کیا صورتحال رہی مارکیٹ میں یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندے تلقین زبیری سے. السلام علیکم تلقین. السلام شجاع. جی تلقین، مارکیٹ کا پہلا سیشن کیسا رہا آج؟ شجاع، ملا جلا رجحان دیکھا گیا. پہلے سیشن کے اختتام پہ انڈیکس نے جو ہائی بنایا ٹریڈنگ کے دوران وہ 11,930 کا بنایا، جو لو بنایا وہ 11,839 کا بنایا. 37 پوائنٹ اضافے کے بعد KCN انڈیکس 11,876 پوائنٹس کے اوپر بند ہوا. والیومز جو ہے آج خاصے کم نظر آیا. مارکیٹ میں صرف 2,49 شیئرز کا کام ہوا. PTCL جو ہے اس نے پہلے سیشن کے اختتام پہ مارکیٹ کو لیڈ کیا. اچھا، کیا وجہ ہے کہ 2-3 ٹریڈنگ سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ملا جلا رجحان دیکھ رہے ہیں، والیومز بھی کم ہو گئے؟ اس سے پہلے تو اچھی ریلی نظر آئی تھی ہم کو ہفتے کے آغاز میں، تو اب کیا وجہ ہے کہ ہفتے کے اختتام پہ جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص ہم کو ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی؟ بالکل شجاع، اگر ہم دیکھیں تو 12,000 کا جو لیول ہے مارکیٹ کے مطابق یہاں پہ مارکیٹ میں مزاحمت نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جس طرح پچھلے چند دنوں میں بازار چلی تھی، فرٹیلائزر اسٹاکس میں کافی بڑھ گئے تھے تو اس میں بھی پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی ہے. مگر اس وقت مارکیٹ ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہی ہے نئی جو مانیٹری پالیسی آ رہی ہے اس کے اوپر. اس کے اگر نتائج اچھے ہوتے ہیں اور اس میں 1% کی کمی کی جاتی ہے تو شاید پھر ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ نیکسٹ ویک میں ہمیں 12,000 کے لیول کو بھی کراس دکھائی دے. اور اگر یہ کمی 50 بیسس پوائنٹس کی ہوتی ہے تو مارکیٹ تجزیہ کاروں کو یہ خیال ہے کہ مارکیٹ پھر اس سے اتنا زیادہ اچھا ریئیکشن شو کرے گی. اچھا، تو جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جو مارکیٹ میں ہم کو ریلی اچھی نظر آئی تھی کچھ دن پہلے، اب ہفتے کے آخر میں جا کے کیونکہ مانیٹری پالیسی کا اعلان کل کیا جا رہا ہے، تو جو انیشل امید تھی سرمایہ کاروں کی کہ ایک بڑا کٹ ہم شرح سود میں دیکھ سکتے ہیں 1% یا اس سے بھی زیادہ، تو کیا اب وہ جو امید ہے کچھ کم ہو گئی ہے؟ کیا اب اس سے کم ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں جو ریلی تھی وہ فیڈ ہو گئی ہے، کمزور پڑ گئی ہے؟ شجاع، اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں جو اس وقت خبر ہے وہ یہ ہے، اور مارکیٹ تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ 50 بیسس پوائنٹ اگر کمی ہوتی ہے تو مارکیٹ اس خبر کو ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے. اگر کمی 1% کی ہوتی ہے تو پھر شاید مارکیٹ میں یہاں سے ایک نئی ریلی دیکھی جا سکتی ہے جس میں انڈیکس جو ہے وہ 12,000 کی سطح کو مینٹین کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے مارکیٹ کی جو ایکٹیویٹی ہیں وہ خاصی ڈل ہیں، تو لوگ ویٹ کر رہے ہیں مانیٹری پالیسی کا، اس میں جو خاص طور پہ جو اناؤنسمنٹ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تلقین زبیری اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہے تھے جہاں ہم نے پہلا سیشن میں ملا جلا رجحان دیکھا ہے اور سرمایہ کار انتظار کر رہے ہیں کہ کل اسٹیٹ بینک جو اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا اس میں شرح سود میں کتنی کمی کی جا سکتی ہے. کچھ اس سے پہلے جو رپورٹس آ رہی تھیں اور جو امید سرمایہ کاروں کی تھی وہ 1% یا اس سے زیادہ کی تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آدھے فیصد یا 1% تک کی امید رکھ رہے ہیں سرمایہ کار. اس لیے بھی ہم دیکھا ہے کہ ہفتے کے آخر میں جا کے جو ہم کو ہفتے کے شروع میں ریلی نظر آئی تھی، تیزی نظر آئی تھی، وہ تھوڑی سی مان پڑ گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں، منی مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے نمائندے حماد عالم ہم کو فون پہ جوائن کریں. حماد، منی مارکیٹ میں اور انٹر بینک مارکیٹ میں بتائیے کیا صورتحال رہی؟ شجاع، آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں فوریکس مارکیٹ کی. انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں
ڈالر کی قدر میں آج استحکام دیکھا گیا اور فارکس مارکیٹ ریٹس کے مطابق یہ 87 روپے 30 پیسے کے سطح پر بند ہوا ہے. فارکس مارکیٹ ریٹس کا کہنا یہ ہے کہ طلب اور رسد میں کوئی آج زیادہ فرق دیکھا نہیں گیا جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں استحکام دیکھا گیا. منی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو آج بینکاری نظام سے تقریباً 294 ارب روپے کا آؤٹ فلو تھا. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشن کیا اور بینکوں کو 7 روز کے لیے 264 ارب روپے کی رقم فراہم کی ہے. لیکن اب بھی جو اوور نائٹ ریٹ ہے کیونکہ رقم کی قلت محسوس کی جا رہی بینکاری نظام میں یہ 13.5 کے قریب دیکھا جا رہا ہے اور بنی مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ بینکس جو ہے کمرشل بینکس وہ اس سے رجوع کریں مزید رقم کے لیے. اچھا حماد، ایک سوال یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ انٹر بینک میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 87.30 میں کلوزنگ ہوئی ہے اور بہت عرصے سے 88 روپے کے نیچے ہی روپیہ ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں جو 90 روپے تک کا ریٹ چلا گیا تھا پھر نیچے آ کے اب یہ 88 سے اوپر اور 89 کے بیچ میں ٹریڈ کر رہا ہے. لیکن اب بھی انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں کافی فرق ہے، تو اس کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ابھی بھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ڈیمانڈ ہے اور اتنی سپلائی نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسا ابھی کوئی پینک سچویشن نہیں ہے. ہماری جو بات ہوئی تھی فارکس مارکیٹ والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ طلب و رسد میں کوئی خاص زیادہ فرق ہو، کوئی پینک نہیں ہے. جو ڈیمانڈ آتی ہے وہ فلفل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریٹ اسٹیبل ہوا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ 88.30 سے پچھلے ہم ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ ریٹ اسٹیبل ہے. لیکن جو آپ نے جو کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے اور سپلائی اس کے حساب سے نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. ہاں یہ بات فیکٹ ہے کہ جو اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ تھا انٹر بینک سے کم تھا سے پہلے، لیکن اب وہ 1 روپے فرق تقریباً یہ مینٹین ہوا ہوا ہے کہ یہ 1 روپے کا جو فرق ہے یہ زیادہ ہے. جو اسٹیبلٹی کی بات کی اس میں یہ تھا کہ فارکس مارکیٹ کا کہنا تھا کہ مرکزی بینک نے تقریباً 13 ملین ڈالر کی رقم جو ہے بینکوں کے ذریعے فارکس مارکیٹ کو فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں ہم نے اسٹیبلٹی دیکھی تھی ڈالر کے اندر میں. ٹھیک ہے حماد، بہت شکریہ آپ کا. حماد عالم کو منی مارکیٹ اور فارن ایکسچینج مارکیٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. اوپن مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے آپ کو بتاتے ہیں. امریکی ڈالر سے اگر ہم شروع کریں تو امریکی ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 88.65 میں ہے اور ڈالر بیچا جا رہا ہے 88 روپے 80 پیسے میں. یو کے پاؤنڈ 138 اور 138.50 کا ریٹ ہے. یورو 118.50 میں بائنگ ہے، 119 میں سیلنگ ہے. سعودی ریال 23.35 23.45. درہم 24 روپے 30 پیسے میں بائنگ ہے، 24.40 میں سیلنگ ہے. اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 86.50 میں ہے اور کینیڈین ڈالر بیچا جا رہا ہے 87 روپے میں. قطر ریال 23.30 23.40 اور رنگٹ 29.20 میں بائنگ ہے اور 29.30 میں سیلنگ ہے. خام تیل کی قیمتوں کا جائزہ لیں. عالمی منڈی میں تو کچھ اضافہ نظر آ رہا ہے ہم کو. امریکی خام تیل میں 8 سینٹس کے اضافے کے ساتھ $82 اور 67 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. نارتھ برینٹ کی قیمت میں 8 سینٹس کی کمی ہے، یہ $105 اور 65 سینٹس فی بیرل پہ، جبکہ عرب خام تیل کی قیمت میں 5 سینٹس کا اضافہ ہے اور یہ $101 اور 20 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی عالمی قیمت کا جائزہ لیں تو اضافہ نظر آ رہا ہے اور سونا عالمی منڈی میں $8.60 سینٹس کے اضافے کے ساتھ $1661 اور 80 سینٹس فی آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو کل ہم نے فی تولہ قیمت میں 600 روپے کا اضافہ دیکھا اور یہ قیمت رہی 55,200 روپے، جبکہ 10 گرام سونے کے بھاؤ میں 514 روپے کا اضافہ دیکھا گیا اور یہ قیمت رہی 47,314 روپے. آخر میں کپاس کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو پنجاب کی کپاس کی قیمت میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہے اور یہ بدستور 6,300 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور سندھ کی کپاس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور سندھ کی کپاس مقامی مارکیٹ میں 6,200 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 1 سے 2 @geo.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.